الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، 209 اور 210 کی تلاوت ہوئی۔ یہ عین سیقول سپارے کا نصف ہے۔ یہاں حق سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پس اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ آ گئیں تمہارے پاس واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پس جان لو کہ اللہ عزیز، غالب اور حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ نہیں وہ انتظار کرتے، الا ان یأتیہم اللہ مگر کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور معاملہ طے کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہاں پر سلسلہ کلام منقطع کیا تھا اس عنوان کو سامنے رکھ کر کہ یہ 3 واقعات ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا منافق تھا جس کا نام تھا اخنس ابن شریق، دوسرے وہ صحابی جنہوں نے اپنے مال کو چھوڑ کر اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بچائی، یعنی صہیب رومی، تیسرے یہ صحابی ہیں، ان کا ایک پورا گروپ ہے، یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے ساتھ ابن یامین، حضرت ثعلبہ، اسد اور اسید رضی اللہ عنہم اجمعین کا پورا ایک گروپ ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام وہ ہیں جو یہودیت سے تائب ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔ موسوی شریعت میں سسٹم یہ تھا، اونٹ حرام تھا اور ہفتے کے دن کی حرمت بھی تھی، تو ان حضرات نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم ماضی میں اونٹ کو حرام جانتے تھے، اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ حلال تو ہے، اونٹ حلال تو ہے، لیکن ہم اس کو حلال جانیں گے، کھائیں گے نہیں۔ اسی طرح اونٹنی کے دودھ کو حلال جانیں گے لیکن کھائیں گے نہیں۔ اسی طرح ہفتے کی دن کی حرمت کا بھی پاس رکھا جائے گا، تو گویا کہ ہم دونوں شریعتوں کے یعنی کہ موسویت اور محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے جامع بن جائیں گے، دونوں کے جمع کرنے والے ہوں گے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی وجہ نمبر 1 کہ اسلام نے جیسے ہی حکم دیا اسلام میں دخول کا تو پچھلی شریعت منسوخ ہو گئی، نہ تو دین موسیٰ چلے گا اور نہ ہی دین عیسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات چلے گا۔ ہم ان انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کو نبی مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی ایک بھی نبی کے بارے میں کوئی بھی تفریق نہیں رکھتے۔ عقیدتاً ہم ان کی تمام تر باتوں پر ایمان لائے ہیں، لیکن عمل ہمارا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یا انبیاء سابقہ، وہاں پر شریعت میں سختی تھی، کپڑا ناپاک ہو گیا کاٹ دو، پاک کرنے کی گنجائش نہیں تھی، جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ ہمیں متبادل مل جاتا ہے، ان کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ہمارے ہاں نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو ضرور پڑھے، نہیں پڑھ سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ جائے، بالکل شیخ فانی ہو گیا، بڑھاپا ایسا آ گیا، مرنے والا ہو گیا، نہیں پڑھ سکتا، تو پھر ہم نے اس کا متبادل فدیہ۔ ہماری شریعت میں یہ گنجائش ہے۔ شریعت جہاں کہیں دیکھتی ہے کہ بندہ اور شریعت آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو شریعت وہاں پر حرج لازم آنے کی بنیاد پر پیچھے ہٹتی ہے۔ ہماری شریعت وہاں راستہ دیتی ہے۔ جیسے میں ایک مثال اور دیتا ہوں، بات سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ دیکھیے، ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی انشورنس حرام ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑی کڑوی مثال دے رہا ہوں میں، بڑا مختلف ہی مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی انشورنس حرام ہے، لیکن اضطراری حالت میں جائز بھی ہے، اضطراری حالت مجبوری میں جائز بھی ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک نوازا ہے، وہ ایک ساتھ ایک ہی جھٹکے میں 40 لاکھ روپے کا نقصان برداشت کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تو انشورنس نہ کرائے۔ یہ اس کا تقویٰ ہے، یہ اس کا تقویٰ ہے۔ اب یہی اضطراری حالت ہے، ایک بینک ہے اور وہ اسلامی نظریات کا حامل بھی ہے، اور وہ کار فائنینسنگ کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کہ وہ 100 آدمیوں کو 100 گاڑیاں دے گا تو 100 آدمیوں کو 100 گاڑیاں دینے کے بعد اگر اس کی 50 گاڑیاں ضائع ہوتی ہیں تو اس نقصان کو جیب سے نہیں بھر سکتا، اس کی اضطراری حالت ہے۔ معلوم ہوا سامنے والا گاڑی لے کے بھاگ گیا، وہ گیا، اس نے جا کر افغانستان میں گاڑی بیچ دی، اور پاکستان آیا، اس نے آ کر کہہ دیا جی FIR کٹی ہوئی ہے، گاڑی گم ہو گئی ہے۔ اب بینک 40 لاکھ روپے کی گاڑی کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور یہی کام اگر 4 آدمی کر دیں تو پیسے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے؟ تو اس چیز کو دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ اس کی اضطراری حالت ہے، اس کا عذر قابل قبول ہے۔ ایسے ہی یہاں پر ایک چیز اور معاملہ سامنے آتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ہم اہل بدعت کو بغور مخاطب کرنا چاہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں جو دین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی قابل قبول ہے۔ دین میں کسی بھی قسم کی ترمیم یا تخفیف کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارے اوپر میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا، میں تم سے راضی ہوں۔ تو کس بنیاد پر؟ ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے اسلام کو دین دیکھتے ہوئے اسی پر راضی ہوں، اسی پر راضی ہوں۔ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہوں۔
وبرسول النبی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے اپنا مذہب ہونے پر راضی ہوں۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام سے ہٹ کر دین اپنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے لیے پابندی ہے اس بات کی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے اسلام میں داخل ہوئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اور جو کچھ اعمال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے ہیں، بس یہی، اس کے اندر مزید کسی قسم کی ہمیں اپنی رائے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنی رائے سے اس دین میں کچھ بھی شامل کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ آج دوپہر کو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا ایک موقع پر یہ کام کر لوں، اس کے بعد پھر 40واں ہو جائے پھر بچیوں کی شادی کروں گا۔ میں نے عرض کیا دیکھیے اگر 40واں حق ہے تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، ٹھیک؟ سویم سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ آپ سے زیادہ ایصال ثواب کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ ہم اپنا پورا وجود حق تعالیٰ کے حضور میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے دے دیں، ہدیتاً دے دیں، تب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حق مبارک ادا نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اپنی جان دے دیں، فدیے میں اپنی جان دے دیں، تب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں ہم تک اپنا دین پہنچانے کے لیے دی ہیں، ہم اپنی ان تمام تر قربانیوں کے بدلے میں اپنی جان دے دیں تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں عاجز ہیں۔ تو حق کس کا ہوا؟ ایصال ثواب کا، نبی علیہ السلام۔ اور حق تعالیٰ نے اس حق کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، چنانچہ ارشاد ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تم کیا کرو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام چیز کیا ہے؟ یہ فقط ایصال ثواب ہے، فقط ایصال ثواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ صحبہ وسلم تسلیما۔ ہمارے صرف الفاظ خرچ ہوئے، ہم نے کہا درود و سلام، یا اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیج، میرے عنوان سے بھیج، میری طرف سے بھیج، میری اولاد کی طرف سے بھیج، میرے چچا، میرے والد، میرے تایا، میرے نانا، میرے دادا، میرے فلاں 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 پر بھی بھیج، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے بھیج۔ یہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سویم نہیں ہوا اور میرے عزیز و اقارب اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا سویم بھی ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا جشن منانا ضروری ہے تو پھر جس طرح ہم عام مسلمانوں کی برسی مناتے ہیں، عام مسلمانوں کی سالگرہ مناتے ہیں، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے دن کو بھی منانا چاہیے۔ کیوں؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر حق نہیں ہے؟ اگر عوام کا حق ہے تو خصوص میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنے تمام صحابہ کرام اور سب سے چہیتی بیوی جب تک خدیجہ آپ کے نکاح میں تھیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ خدیجہ کا نہ سویم کیا، نہ 40واں کیا، نہ ان کی برسی منائی، نہ ان کی سالگرہ کی۔ اسلام کو تقویت ابتدائے اسلام میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملی ہے۔ کوئی انکار کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ کے لیے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چہیتے چچا اور رضائی بھائی، کہ انہوں نے، حضرت حمزہ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صوبیہ کا دودھ پیا ہے، لیکن آپ نے ان کے لیے صرف جنازہ پڑھا، بار بار پڑھا، غم منایا، بار بار منایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سویم نہیں کیا، آپ نے ان کا 40واں نہیں کیا۔ تو ہم بنظر غائر یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دین کا حصہ ہے وہ دین ہے، جو دین سے ہٹ کر ہم اس میں ترمیم کرتے ہیں وہ مردود ہے۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کی ترمیم کی ما لیس منہ، جو اس میں نہیں تھی، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ بات ترک کر دی جائے گی، وہ بات چھوڑ دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم عام طور پر جنازہ اٹھاتے ہیں، ایک آواز لگتی ہے کلمہ شہادت، یہ دین میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ خاموشی سے چلنا ہے، تیز چلنا ہے، دون الخبب، ایسے کہ بھاگنا نہ ہو، تیز چلنا ہے، میت کو اس کے گھر تک بروقت پہنچانا ہے۔ دوسرا، ہم وضو خانے سے فارغ ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ انگلی اٹھا کر نہیں ہے، دعا ہے، انگلی اٹھا کر نہیں ہے۔ دو، تیسرا، جمعے کے خطبے، خاموش بیٹھنا ہے، لیکن گود میں ہاتھ رکھنا اور زانوں پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں شامل ہو گئی ہیں، جن کی ہمیں اس ضرورت نہیں تھی، شامل ہو گئی ہیں۔ ان کا انکار بھی ضروری ہے اور ان کی روک تھام بھی ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ چونکہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان کی رعایت درست ہے، ان کی رعایت رکھنا ضروری ہے، اور دیگر شریعتوں کی رعایت رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ میں نے سابقہ مذہب کی فلاں کتاب میں یہ بات پڑھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ غصہ ہوئے، آپ کو پسند نہیں آئی یہ بات کہ آپ نے ان کی شریعت کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، آپ ضرور دیکھیں کہ وہاں کیا تھا، یہاں کیا ہے، لیکن عمل کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ نمبر دو، موازنے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہاں یہ اچھا تھا، یہاں یہ اچھا ہے، نہ، جو یہاں ہے یہی اچھا ہے، وہاں جو تھا وہ ماضی کا حصہ ہو گیا، وہ منسوخ ہے، اب مجھے وہ والا پسند ہے، نہیں پسند ہے۔ اپنی پسند ناپسند کے اظہار کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک آدمی یہ کہے کہ جی مسلمانوں کے ہاں جنابت کا غسل ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہود و نصارہ کے مذہب میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ عمل کسی کو اگر نعوذ باللہ من ذالک پسند آ رہا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ اپنے تجدید ایمان کر لے۔ ایسے ہی ایک بات اور یاد آ گئی، ایک آدمی ایسا لباس پہنتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کے خلاف ہے، ایسی صورت اپناتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے خلاف ہے، اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس پر جچ رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس لیے کہ جو انداز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے وہی اپنی امت کو دیا ہے، اور ہمارا مطلوبہ فیشن، ہماری مطلوبہ ضرورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے ادھر ادھر ہونے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔
انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پس اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکیں، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، پس جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. تم پھسل گئے، اپنی بات کو بھول کر تم نے شریعت کے اندر ترمیم شروع کر دی، تم حق تعالیٰ کے احکامات سے پھر گئے. جس طرح کہ اس دور میں ہم تخفیف تلاش کیے پھرتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، مثال کے طور پہ طلاق کا مسئلہ پیش آ گیا یا میراث کا مسئلہ پیش آ گیا، دو خاص طور پہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، انہی کا ذکر کرتا ہوں. طلاق کا پیش آیا یا میراث کا پیش آیا، ہم 4 دارالفتاؤں میں رابطہ کرتے ہیں، 4 مدارس میں رابطہ کرتے ہیں، اپنی مرضی کا سوال لکھتے ہیں، پوری بات بعض اوقات نہیں بتاتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں کی رائے کیا آئی. اور بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ مسالک کے اعتبار سے اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی، بریلوی حضرات کے ہاں بھی اور دیوبندی حضرات کے ہاں بھی مسئلہ بھیجتے ہیں، اور اس میں سے پھر اپنے مطلب کی بات اخذ کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک مسئلہ اور سمجھ لیں. آج کل ایسا ہوتا ہے، ہم حرم جاتے ہیں، ہم حرم گئے، معلوم ہوا کہ جناب ہمیں انہوں نے 2 دن مکہ مکرمہ میں دیے، پھر 6 دن مدینہ منورہ میں دیے، اور پھر 2 دن واپس مکہ مکرمہ میں دیے. اور عذر ایسا لاحق ہو گیا جس کی بنیاد پر مکہ میں داخل ہوتے ہی عمرہ فرض ہوگا، عمرہ واجب ہوگا، اور عمرہ کر نہیں سکتے. جیسے عورت حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کو ایسا عذر لاحق ہو گیا کہ اب شریعت اس کو کہتی ہے کہ تم نے حرم میں داخل نہیں ہونا. اور وہ 2 دن اس کے بعد اس کا فوراً سفر ہے پاکستان، اس نے پاکستان آ جانا ہے، تو اس کے ذمے یہ عمرہ رہ جائے گا. اب کیا کرے؟ ہے کوئی سولوشن؟ ہم ایسی صورت میں فقہ حنفی سے ہٹ کر کسی دوسرے امام کی نیت کریں گے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. وہاں گنجائش ہے یہ کہ آپ کسی غرض کے تحت کہ اب راہ سفر ہے، ہمارا راستہ ہے حرم سے گزرنا، مکہ مکرمہ سے گزرنا ہمارا راستہ ہے، میں اس کام کی غرض سے کہ میں نے یہاں سے پاسپورٹ اٹھانا ہے، میں نے یہاں سے اپنا سامان اٹھانا ہے، میں نے یہاں سے ہوٹل سے چیک آؤٹ کرنا ہے، ہم اس غرض کے لیے یہاں سے گزریں گے مکہ مکرمہ سے. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اب قانونی کارروائی کی وجہ سے، وہاں کی دستاویزی معاملات کی وجہ سے ہمیں عمرے کے لیے وقوف کی اجازت نہیں ملتی، اس میں ایکسٹینشن نہیں ملتا. اور ایکسٹینشن سے ہٹ کر ہماری اپنی ضرورت یہ کہ ہم اس پر خرچ مزید بڑھا نہیں سکتے. تیسری ضرورت یہ کہ ہمارا ٹکٹ ضائع ہوتا ہے. تو ہم ان تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دوسرے امام کی نیت کر کے گزر جائیں. یہ تو جائز ہے، لیکن یہ کہ میں شریعت محمدی میں رہتے ہوئے شریعت موسوی پر عمل کروں گا یا شریعت عیسوی پر عمل کروں گا تو اس کی گنجائش نہیں ہے. واضح ہوگی بات؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر کہ اللہ آئے ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں یا فرشتوں کے ساتھ، وقضی الامر، کہ بات معاملہ طے پا جائے. اس بات کے انتظار میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن کا انتظار ہے کہ حق تعالیٰ کی ملاقات پیش ہو جائے؟ وہ دن آئے گا، ہماری حق تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ آنکھیں حق تعالیٰ کی تجلی دیکھیں گی. یہ وقت آئے گا، لیکن اس وقت کے لیے ہمیں قیامت تک کا انتظار ہے. اور نہ صرف یہ کہ انتظار ہے بلکہ ہمیں اس کی تیاری کے لیے ہی چھوڑا گیا ہے. ہم اس کی تیاری کے لیے دنیا میں ہیں، اور ہم چونکہ ایمان والے لوگ ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، بس جو حق تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کریں. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. ایک بات. دوسرا، دیکھیے
قرآن پاک میں جہاں کہیں پر ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ہے وہاں ایمان، علم اور عمل صالح کا تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان اور عمل صالح شرط ہے. اگر ایک آدمی مومن ہے اور وہ عمل صالح اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کے پاس سنا سنایا حق موجود ہے، اس پر عمل کرے. تعلیم کتاب کے لیے وہ حاضر نہیں ہو سکا، وہ عالم نہیں بن سکا، وہ مفتی نہیں بن سکا، نہ بنے. اس کو چاہیے کہ اتنا علم ضرور حاصل کرے جتنا اس کی اپنی ذاتی ضرورت ہے. اپنی فیلڈ سے متعلق حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کو جاننا اس آدمی پر فرض ہے. اتنا ضرور حاصل کریں. اس کے بعد اس کے ذمے کچھ نہیں باقی رہتا. دیکھیے، معاشرت ہماری آپس کی ایک مخلوط معاشرت ہے اور اس کی ایک حدود ہیں اور یہ رائج ہیں، ہم اس سے تجاوز نہیں کرتے. جہاں جا کر اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے فرض نماز کا بروقت، زکوٰۃ کا بروقت، روزے کا بروقت اور حج من استطاع الیہ سبیلا، اس کے بعد ہماری معاشرت آ جاتی ہے تو معاشرت کے حقوق کو سمجھ لینا. اس میں کیا ہے؟ بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، اپنے پڑوس کے حقوق اور دیگر عزیز و اقارب سے قطع رحمی نہ کرنا. یہ ہمارے حقوق ہیں، یہ عام طور پر رائج ہیں، اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری معاشرت ہے. ہمارا معاملہ ہم قسم کھا کے کاروبار نہیں کریں گے. ہمارا معاملہ ہم ادھار کا لین دین لکھ کر کریں گے. ہم ذی حق کو اس کا حق ادا کریں گے. ہمارا معاملہ ٹھیک ہو گیا. ہم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، وعدے کی پاسداری کریں گے. ہمارا معاملہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارا اخلاق، یہ سب سے اہم ہے. یہ سب سے اہم ہے. ہم نے اپنے آپ کو ان تین چیزوں میں ٹھیک کر لیا، ہماری عبادت ٹھیک ہو جائے گی. معاشرت، معاملہ اور اخلاق کو ہم نے ٹھیک کر لیا، ہماری عبادت ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے کہ ہمارا جملہ عمل، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بیت الخلاء، ہر چیز ہمارا دین ہے. اللہ رب العزت دعا ہے اللہ تعالیٰ کا حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.